اتفاقا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان کی چند آیات اور ان کی ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ رب فرماتا ہے اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ ملے ہوئے ہیں اور ان میں روک ہے، ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار سمندر دنیا میں پیدا فرمائے ہیں۔ زمین کے نیچے بھی سمندر ہے، بے شمار ندییں، نالے، نہریں سب رواں دواں ہیں۔ اس کے علاوہ دو سمندر ایک ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایک سمندر اس میں سے شیری ہے۔ شیری اس سمندر اور اس پانی کو بولا جاتا ہے جو ہم لوگ آرام سے اس کو پی لیں بغیر کسی دقت کے۔ اور ایک ہوتا ہے کھاری سمندر۔ کھاری سمندر اس پانی کو بولا جاتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ نمک ملا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ نہیں پی سکتے۔ کبھی آپ دیکھیں جب سمندر میں آپ جاتے ہوں گے تو کبھی آپ نے سمندر کے پانی کا ذائقہ لیا ہوگا تو وہ کتنا کھاری ہوتا ہے، جیسے منہ کے اندر رکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا منہ جل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار سمندر پیدا فرمائے ہیں، لیکن یہاں جو دو سمندر کی جو تخصیص کی ہے، ایک شیری سمندر ہے اور ایک کھاری سمندر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی آپ یہ سمندر کی ویڈیو باقاعدہ نیٹ پر پڑی ہوئی ہے، کبھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا مظاہرہ کریں گے کہ بظاہر دونوں سمندر ایسے لگتے ہیں بالکل ملے ہوئے ہیں، آپس میں نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی بھی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ہے اور ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا ہے۔ مطلب شیری پانی کھاری پانی میں نہیں جاتا ہے اور کھاری پانی شیری پانی میں نہیں جاتا ہے بظاہر۔ آپ ہم لوگ دیکھیں، اگر ہمارے گلاس میں پانی ہو یا کہیں برتن میں پانی ہو، ہم اگر اس میں دوسرا پانی ملا دیں تو اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اور ہم اگر الگ کرنا چاہیں تو الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن دو سمندر ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر سمندر پیدا نہ فرماتا تو آج ہم موٹروں کے ذریعے سے، نلوں کے ذریعے سے جو پانی پی رہے ہیں، اور ہم اپنے برتن دھو رہے ہیں، اپنے لباس دھو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، اپنی کھیتیوں کو ہم سیراب کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی شان، اس کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے سمندر کے ذریعے سے پانی پیدا فرما کر انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف 1 منٹ کے لیے اگر دنیا سے پانی کو ختم کر دے تو سینکڑوں جانیں، سینکڑوں فصلیں، سینکڑوں جانور، چرند پرند، انسان بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کوئی سا بھی موسم آئے، کوئی سا بھی دور آئے، کتنی بھی بیماری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی پانی کو روکتا نہیں ہے۔ یہی سمندر ہے کہ جن کے ذریعے سے آج ہم لوگ نلوں کے ذریعے سے، موٹروں کے ذریعے سے پانی کو نکال رہے ہیں، اور ہم لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور اس کا احسان مانیں۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ہم نے جو سمندر کو پیدا فرمایا ہے صرف پانی کے لیے نہیں، اس میں خاصیت کیا ہے؟ ان میں سے ہم نے نکالے موتی اور مرجان۔ موتی اور مرجان یہ بہت قسم کے ہیرے ہیں جو سونے چاندی سے زیادہ بہت قیمتی ملتے ہیں۔ موتی اور مرجان یہ بہت اعلیٰ قسم کے ہیرے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سمندر سے پیدا فرماتا ہے۔ کبھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن کے زمانے میں کہ جو سپیاں جو وغیرہ ہوتی تھیں سمندروں میں، سپیاں آج بھی پائی جاتی ہیں، ان سپیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے موتی کو پیدا فرماتا ہے۔ جو لوگ سمندر کے جانکار ہوتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہوں، وہ یہی کرتے ہیں کہ سپیوں کو نکالتے ہیں اور اس سے جو ہے موتی کو، مرجان کو نکال کر کے اور وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے موتی کو پیدا فرمایا، جس سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خرید و فروخت کرتا ہے، اپنے مال کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے۔ رب فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے تم کو سمندر سے موتی دیے، مرجان دیے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی میں ہیں وہ چلنے والی کشتیاں دریا میں
اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر پیدا فرمائے ہیں، اب ہم سمندر کو اگر پار کریں گے ایک دوسری جگہ سے تو ہم ایسے پار نہیں کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دے کر کے کشتیاں بنوائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، آپ کبھی بھی آپ سمندر میں اگر چھوٹی سی اگر آپ جو ہے کوئی لوہے کا ٹکڑا اگر ڈالیں، چھوٹا سا ڈالتے ہی وہ سمندر میں فوراً نیچے پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دے کر جو اتنی بڑی کشتیاں بنائی ہیں، جہاز بنائے ہیں جو ٹنوں کے حساب سے ہوتے ہیں اور جو 4-4 5-5 منزلہ ہوتے ہیں اور جو پورے گاؤں کے برابر ہوتے ہیں، وہ جہاز اللہ نے لوگوں کو عقل دے کر بنائی۔ اور وہ جو جہاز کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ سمندر میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ نہیں ڈوبتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ لوہے کی چھوٹی چیز یا گولی ہم ڈالیں تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے، اور ٹنوں کے برابر جو اتنی بڑی کشتیاں جہاز بنے ہوئے ہیں جب ہم سمندر میں ڈالتے ہیں تو وہ نہیں ڈوبتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے جو کشتیاں بنوائیں، اللہ نے پہلے درخت پیدا فرمائے کہ لوگوں سے کہا اے لوگوں تم درخت کو کاٹو، پھر اس سے کشتیاں بناؤ، اور اللہ نے ان کو عقل دی۔ تو سب کچھ جو بڑی بڑی کشتیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کشتیاں ہیں، پورے کے پورے گاؤں کے حساب سے اس میں بنے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ وہ اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ہم اس کشتیوں کو اس میں ڈبو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری شان یہ ہے کہ اتنی بڑی ٹنوں کے حساب سے کشتیاں بنی ہوئی ہیں، جہاز بنے ہوئے ہیں، اور وہ سمندر پر کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں وہ چلنے والیاں دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ مطلب اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل پہاڑ بنا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بے شمار اللہ کی نعمت ہیں۔ انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کا احسان مانے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔